الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں کرامات اولیاء کی آج ایک کرامت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلے میں گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عالی شان مکان تیار ہو رہا ہے۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک اور توجہ سے ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے، یعنی اپنے مکان بنانے میں مصروف ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے اپنے رفیق حضرت جعفر بن سلیمان سے فرمایا، آؤ دیکھتے ہیں یہ جوان مکان کی تعمیر کے معاملات میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ مکان بھی بڑا خوبصورت بنا رہا ہے، مجھے تو اس کے حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر کرے اور اسے اس حال سے نجات دے، یعنی یہ جتنی دلچسپی ایک دنیاوی مکان میں لے رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے، یعنی یہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے نکل آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس نوجوان کے پاس گئے، سلام کیا۔ اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کو نہیں پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو عزت اور توقیر کی انتہا کر دی اور عرض کیا کہ حضرت کوئی کام ہے تو بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اے نوجوان، اس عالی شان مکان پر کتنی دولت خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ جی 1,00,000 درہم۔ اس پر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی رقم جو تم مکان پر، دنیاوی مکان پر خرچ کر رہے ہو، اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لے لوں اللہ سے جو اس سے زیادہ پائیدار اور خوبصورت اور دیر پا ہو، اور اس محل کی جو تعمیر ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، گرے گا نہیں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم اور خادمائیں اور سرخ یاقوت کے بنے ہوئے جو ہے کام خیمے اور نہایت شاندار اور حسین خیموں سے مزین جو محل کے ساتھ ہوں گے، اور اس محل کو مزدوروں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بنا ہے، یعنی اللہ کے کہنے سے بنا ہے، اللہ کی مرضی سے بنا ہے، اور جو چیز اللہ کے کہنے سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کی بات سن کر وہ نوجوان بولا کہ حضرت مجھے اس بارے میں ایک رات غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ تو بہت ہی بہتر ہے، تم ضرور غور کرو، اور اس ملاقات کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے آئے، یعنی حضرت مالک بن دینار اور حضرت جعفر بن سلیمان۔ اب حضرت مالک شب بھر یعنی تمام رات اس نوجوان کا خیال آتا رہا آپ کو، اور آپ سوچتے رہے اور اللہ کے حضور مناجات کرتے رہے، اور اللہ سے فرمایا کہ مولا قرہ میں نے ڈال دیا ہے، اب آگے کام تیرا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ صبح کے وقت اس نوجوان کی طرف تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنا منتظر پایا۔ جب آپ اس سے ملے تو اس نے کہا کہ کل جو بات ہوئی تھی آپ کی اور میری، وہ آپ کو یاد ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا کیوں نہیں، مجھے بالکل یاد ہے۔ تو نوجوان نے 1,00,000 درہموں کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور کہا یہ قلم دوات لیں اور یہ ہے کاغذ حاضر ہے تو مجھے لکھ کر دیں۔
اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ نے جو تحریر اپنا لکھی وہ کچھ یوں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ حضرت کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں کے لیے اس کے مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے گزارش کی ہے، منت کی ہے، مناجات کی ہے کہ اس کے بدلے میں ایک ایسا شاندار محل اس نوجوان کو اللہ دے دے جس کی میں ضمانت لے رہا ہوں. اگر اس محل میں مزید کچھ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مالک کا کوئی کمال نہیں. اور اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خریدا اور اس کی ضمانت دی، جو اس کے مکان سے زیادہ وسیع، شاندار اور قرب الہی کے سائے میں ہے. یہ تحریر نامہ لکھنے کے بعد نوجوان کے حوالے کر دیا اور ساری دولت یعنی وہ 1,00,000 درہم شام سے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے. اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے بھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی ہے. اللہ اکبر. کہ اے مالک، تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا کر دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا. اس خوشی میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ اس کاغذ کو اٹھائے اس نوجوان کے گھر کی طرف دوڑے. جب اس کے مکان پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان پچھلی رات اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اور یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ مولا، میں نے جو وعدہ کیا تھا اور جو معاملات اس نوجوان سے طے کیے تھے، تیری رحمت، تیری ذات کے حوالے سے، تیرے قرب کے حوالے سے، وہ بھی تیرے حوالے اور یہ نوجوان بھی تیرے حوالے. اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو یہی ہے کہ حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت، لیکن دنیاوی مکان میں اتنا مگن ہے کہ آخرت بھولا ہوا ہے. اس طرف توجہ دلائی اور اس نوجوان نے ایک رات کی مہلت مانگی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ میں یہ جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، باقی تمہارا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ میں بزرگان دین کا سی مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے. آمین. شکریہ.